الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس قال اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمر عتیق فجعل یفتشہ ویخرج السوس منہ، رواہ ابو داود۔ صدق اللہ و صدق رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پرانے چھہارے لائے گئے تو آپ انہیں کریدتے تھے اور اس سے کیڑے نکالتے تھے۔ ابو داؤد۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سوکھے اور گیلے چھہارے، یا سوکھے ہوں جب پرانے ہو جاتے ہیں یا گیلے ہو جاتے ہیں، تو عموماً پرانے ہونے کی وجہ سے جب پڑے رہتے ہیں تو ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ جیسے گندم میں سسری پڑ جاتی ہے، وہ براؤن چھوٹے چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں۔ لوگ پھر چاول میں پڑ جاتے ہیں، چاول میں گندم میں وہ دوائی رکھتے ہیں کیڑے مار، تو اس سے پھر ان کے لاروے جو نکلتے ہیں انڈوں سے، انڈے پہلے موجود ہوتے ہیں ان میں، تو وہ پھر مر جاتے ہیں، ساتھ ہی سانس نہیں لے پاتے، تو آگے پھر ان کی افزائش نسل بھی نہیں وہ کرتے وہاں۔ تو اسی طرح چھہارے ہیں، کھجور ہے یا کوئی بھی چیز ہے، اسے عام طور سے ہم یہاں سسری کہتے ہیں، کچھ گھون کہتے ہیں، مختلف علاقوں میں مختلف ہے، تو وہ چھوٹے چھوٹے کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب اگر پڑ جائیں تو ان کو پھینکنا نہیں چاہیے، انہیں نکال دینا چاہیے۔ اب اگر وہ نہیں نکالے جائیں گے تو تب حلال ہیں، اور جب نکال دیے جائیں تو حرام ہو جاتے ہیں۔ ان کیڑوں کے حکم میں ہی آتا ہے جن میں سفید خون ہوتا ہے۔ آپ ان کو ماریں نا تو ان میں دیکھیں سفید خون ہوتا ہے، سفید سا مایا سا ہوتا ہے۔ اگر کوئی کہیں تھوڑا سا بلڈ آ بھی جائے تو وہ اور کلر ہوتا ہے، جو ہمارا خون ہوتا ہے، جن میں خون دوڑتا ہے، جانور ہیں، بھیڑ ہے، بکری ہے، انسان ہے، وہ خون نہیں ہوتا، یہ خون حرام ہے۔ ان کا جو خون ہے وہ حرام کے زمرے میں نہیں آتا۔ اس حدیث پاک سے میں یہ معلوم ہوا، اگر کسی پھل میں کیڑے پڑ جائیں تو وہ پھل نہیں پھینکنا چاہیے، ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یا جس چیز میں گندوں میں کیڑے پڑ گئے تو اس کو صاف کر لینا چاہیے، وہ چیز حلال ہی رہتی ہے۔ پھل حرام نہیں ہوتا، جیسے امرود ہے، اس میں اکثر سنڈیاں پڑ جاتی ہیں، بیسیکلی وہ لاروے ہوتے ہیں۔ جہاں ایک امرود یا کوئی پھل ہے، وہ درخت کے ساتھ جو شاخ اٹیچ ہوتی ہے، لگی ہوتی ہے، اور ایک جو ہوا میں لٹک رہا ہوتا ہے اس کا پیندا، اس کے اوپر گول کالا سا ہوتا ہے، امرود میں ہوتا ہے، کچھ پھلوں میں نہیں ہوتا، جیسے آم ہے اس میں نہیں ہوتا۔ تو اس پیندے سے جو مکھیاں وغیرہ بیٹھتی ہیں، کیڑے بیٹھتے ہیں، تو وہ اندر پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، وہاں انڈے دیتے ہیں، اور وہ لاروے پھوٹ کے سرایت کر جاتے ہیں خوراک حاصل کرنے کے لیے امرود کے بیجوں میں یا کسی اور پھل میں اس طرح کر جاتے ہیں۔ تو وہ حصہ کاٹ کے پھینک دینا چاہیے، تو ان میں کوئی ایسی خاص بیماری بھی نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں بیماری ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اس حدیث پاک سے میں معلوم ہو رہا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان چھہاروں سے یا کھجوروں سے کیڑے نکالے، کریدے، یا نکال کر باہر پھینک دیے،
تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نوش فرمائے۔ تو اس طرح کیڑے پڑ جانے سے چیز حرام نہیں ہوتی۔ جب حرام نہیں ہوتی، حلال ہی رہتی ہے، تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ حلال میں فائدہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کمائی حلال ہو یا کسی طرح سے بھی حلال کوئی بھی چیز ہو، اس میں فائدہ ہی ہے، نقصان کوئی نہیں ہے۔ نقصان جو ہے وہ تو حرام کا ہوتا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کئی لوگ نا، بوڑ کا درخت ہوتا ہے جسے بڑ کا درخت کہتے ہیں، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے انجیر کی طرح گولیں سی لگتی ہیں، تو گولر کچھ لوگ اسے کہتے ہیں، تو اس کو توڑے نا، تو اس میں سے آپ کو باقاعدہ کیڑے اڑتے ہوئے نکل جائیں گے۔ تو وہ لوگ کھاتے ہیں، ان کو کھاتے ہیں، ان کے ٹیسٹ ڈیولپ ہوا ہوتا ہے ان کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔